حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر 5 وقت کی نمازیں فرض قرار دی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں کچھ نمازیں وہ ہیں جو سنت ہیں اور کچھ نمازیں وہ ہیں جو نفل ہیں۔ سنتوں میں بھی بعض وہ سنتیں ہیں جن کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری ہیں، اور بعض وہ سنتیں ہیں جن کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری نہیں، لیکن جو نوافل ہیں، جو نفل نمازیں ہیں، ان کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری نہیں۔ اگر ادا کر لیں ہمیں اجر ملے گا، ادا کر لیں ہمیں ثواب ملے گا، لیکن نفل نمازوں کی ادائیگی کی صحت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نیت کس طریقے سے کریں۔ اگر ہم نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت نیت کا درست ہونا، نیت کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر نیت درست نہیں تو نفل نمازیں بھی درست نہیں ہوگی۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم نفل نماز پڑھیں تو ہم نیت کس طریقے سے کریں۔ تو دیکھیے، جن نمازوں کی نفل نماز ہیں، آپ اسی نماز کی نفل نماز کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر عشاء کی نماز کے بعد جو 2 رکعت نفل نماز ہے، آپ اس 2 رکعت نفل نماز کی نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی 2 رکعت نفل نماز صحیح اور درست مانی جائے گی۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ صحیح وقت میں 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، آپ کچھ بھی نیت نہیں کر رہے ہیں، تو پھر وہ نماز نفل ہی مانی جائے گی۔ تو نفل نماز کے اندر اگر آپ فرض کی نیت نہیں کر رہے ہیں، سنت کی نیت نہیں کر رہے ہیں، بس یوں ہی 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لے رہے ہیں، تو وہ نفل نماز مانی جائے گی۔ لیکن جن نمازوں کے ساتھ نفل نماز خاص ہیں، وہاں پر اس بات کی نیت ضروری ہے کہ میں عشاء کی نفل نماز پڑھ رہا ہوں، یا اسی طریقے سے میں جمعے کی نفل نماز پڑھ رہا ہوں، یا ظہر کی نفل نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اگر آپ نمازوں کی تعیین اور تخصیص کے ساتھ نفل نماز کی نیت کریں گے تو اسی نماز کی جو نفل نماز ہے وہ ادا ہوگی۔ اور اگر تعیین نہیں کر رہے ہیں، تخصیص نہیں کر رہے ہیں، مطلق نفل نماز کی نیت سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو مطلق نفل نماز مانی جائے گی، اور مطلق نفل نماز پڑھنے اور ادا کرنے کا آپ کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو تہجد کی نماز ہے، صلاۃ التسبیح ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، وہ تمام کی تمام نمازیں نفل میں آتی ہیں۔ تو آپ اگر وہاں پر چاشت کا نام لے لیتے ہیں، اشراق کا نام لے لیتے ہیں، تہجد کا نام لے لیتے ہیں، صلاۃ التسبیح کا نام لے لیتے ہیں، تو پھر وہی نماز مانی جائے گی۔ اور اگر ان نمازوں کا نام نہیں لیتے ہیں، صرف اور صرف نفل نماز کی نیت سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو صرف اور صرف نفل نماز مانی جائے گی۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ آپ نفل نماز کی نیت اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر صرف اور صرف یہ تخصیص کریں اور یہ ارادہ کریں میں کون سی نفل نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ عشاء کی نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی تعیین کر لیں، اور اگر کسی بھی نفل نماز کی تعیین نہیں کرتے ہیں تو پھر مطلق نفل نماز مانی جائے گی، کیونکہ نفل نماز کی کوئی تخصیص نہیں، نفل نماز کی کوئی تعداد نہیں۔ آپ جتنی رکعتیں چاہیں اتنی رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو نفل نماز کی نیت کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کو بتایا، آپ حضرات کو سکھایا۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Had Media.